کرو، بہترین علاج ہے۔ رات کو سوتے وقت بلغم آتی ہے اور کھانسی آتی ہے۔ میرے بھائیو، بلغم، یہ چیسٹ انفیکشن کی جتنی پرابلم ہے، میں نے اپنی اس کتاب میں سجدے میں 80 بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے۔ میرے بھائیو، سجدہ ایک ایسی حالت ہے، سجدہ ایک زبردست حالت ہے، سجدے کے اندر 80 بیماریوں کا علاج ہے۔ اس کو سمپل سمجھ لو، جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جو پھیپھڑے ہوتے ہیں وہ 60 to 70% کام کرتے ہیں، جب وہ رکوع میں ہوتا ہے 80 to 90% کام کرتے ہیں، اور جب وہ سجدے میں ہوتا ہے اس کے لنگز پورے کھل جاتے ہیں، وہ ہوا میں آ جاتے ہیں، اور پھیپھڑے 100% کام کرتے ہیں۔ لمبا سجدہ کرو میرے بھائیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے سجدہ کرنے میں کیا ملتا ہے تو لوگ کبھی بھی سجدے سے سر کو، میرے بھائیوں، سجدے کی حالت میں انسان کو سب سے زیادہ کیا ملتا ہے؟ اللہ کے سب سے، اور بتاؤ جو اللہ کے قریب ہو گیا اس کی کوئی پریشانی رہے گی؟ اس کی تکلیف رہے گی؟ کر کے دیکھو۔ اور اس کا بہترین علاج ہے، ہر نماز کے بعد 5 سے 10 منٹ کا سجدہ کرو اور اس میں خوب رو، آنسو بہاؤ۔ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ جو ہمارے آنسو ہیں یہ سالٹی ہوتے ہیں، اس کے اندر HCl ہوتا ہے جس کو سوڈیم کلورائڈ کہتے ہیں۔ جسم کے اندر سے جتنا سوڈیم کلورائڈ نکلتا ہے اتنا پوٹاشیم کا لیول بڑھتا ہے۔ اور یہ جتنے لوگ دردوں کی دوائی کھاتے ہیں، جتنے لوگ دردوں کی دوائی کھاتے ہیں اس میں پوٹاشیم ہی ہوتا ہے، جتنے لوگ بلڈ پریشر کی دوائی کھاتے ہیں اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے، جتنے لوگ، اگر آپ لوگ چاہتے ہو آپ کا بلڈ پریشر بنا دوائی کے ٹھیک ہو، آپ چاہتے ہو آپ کے کمر کی درد بنا دوائی کے ٹھیک ہو، آپ چاہتے ہو آپ کا پیٹ بنا دوائی کے ٹھیک ہو، تو میرے بھائیوں سجدے میں رویا کرو، سجدے میں رویا کرو۔ جب آنسو نکلیں گے، آنسو سالٹی ہوتے ہیں، نمکین ہوتے ہیں، جسم سے جتنا نمک نکلے گا تو میرے بھائیوں نمک آپ کے پریشر کو بڑھاتا ہے، جتنا نمک نکلتا جائے گا آپ کا جسم اتنا پرسکون ہوتا جائے گا۔ کیا آپ لوگ جانتے نہیں جب ہم روتے ہیں کسی دکھ میں، صدمے میں، پریشانی میں، جب ہم رو لیتے ہیں تو دل کو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ کے جسم کے اندر سے سوڈیم کلورائڈ نکل گیا۔ وہ سوڈیم کلورائڈ جو نکلتا ہے وہ آپ کے پریشر کو بڑھاتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر بلڈ پریشر کے مریض کو کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے نمک، کیونکہ نمک پریشر کو بڑھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں سجدہ کرو، بہترین علاج ہے۔ اور بلغم کے لیے، ریشے کے لیے بہترین علاج ہے، گڑ کھاؤ، گڑ کھاؤ۔ واللہ سائنس نے ریسرچ کی، جو گڑ کھانے والا بندہ اس کو کبھی بھی پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہو سکتا۔ گڑ کھانے والے کو کبھی بھی پھیپھڑوں کا گڑ کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے۔ اس کو سمجھ لو، ہم کس چیز سے بنے؟ مٹی سے۔ جانا کہاں ہے؟ ہماری ابتدا آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا رب نے؟ جانا کہاں ہے؟ مٹی میں۔ اور یہ جو درمیانی وقت ہے جس کو زندگی کہتے ہیں، ہر انسان کی ہر نیڈ کو اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا؟ پانی کو دیکھو، گندم کو دیکھو، چاول کو دیکھو، سبزیوں کو دیکھو، اجناس کو دیکھو، وہ ساری کی ساری کہاں ہے؟ مٹی میں۔ اگر ایک کام اور کر لو گے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا، مٹی میں جانا ہے، اور ہماری ساری ضروریات کو مٹی میں رکھا۔ آج سے صرف 50 سال پیچھے پلٹو، جب ہم سب فطرت پہ تھے، ہمارے گھر مٹی کے تھے، چولہے مٹی کے تھے، مکان مٹی کے تھے، کنالیاں مٹی کی تھی، تندور مٹی کے تھے، برتن مٹی کے تھے۔ سچ بتاؤ کس نے بیماریاں دیکھی تھی؟ بلڈ پریشر کس کو پتا تھا؟ کولیسٹرول کون جانتا تھا؟ اصل میں اس وقت ہم اپنی فطرت پہ تھے۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے ایک انسان آئے تھے، ان کا نام حکیم لقمان ہے۔ بہت معذرت، سوالات بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو نفع دیں گی، یہ آپ کو ہر بیماری میں نفع دیں گی۔ میرے بھائیو، آج سے کئی ہزار سال پہلے ایک شخص آیا، اس کا نام حکیم لقمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کسی کا نام عزت سے لے دے تو وہ ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ قابل احترام۔ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کا نام نہیں لیا، اس کے نام کی پوری صورت اتاری۔ مگر کون جانتا ہے حکیم لقمان کون تھے؟ آج پورا گریک، واللہ پورا یونان حکیم لقمان کی ایک ایک بات کو فالو کر رہا ہے، ایک ایک بات کو فالو کر رہا ہے۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا انسان بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا صرف ایک وجہ ہے، وہ اپنی فطرت سے دور ہو گیا۔ بیماری کا سبب کیا ہے؟ اپنی فطرت سے دور ہو گیا۔ ان سے علاج پوچھا گیا، علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہر بیماری کا ایک علاج ہے، اس کو فطرت پہ پھر لے آؤ، اس کو فطرت پہ پھر لے آؤ۔ اس کو سمجھو، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ نے فرمایا اس کائنات میں آنے والا ہر بچہ کس پہ آیا ہے؟ فطرت اسلام پہ۔ بیماری اسلام سے دوری ہے، علاج پھر اسلام ہے، واپس آنا ہے۔ اور آج میرے بھائیوں یورپ میں یہ جو میں باتیں آپ کو کر رہا ہوں اس کو نیچرل پیتھی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟
نیچر کس کو کہتے ہیں؟ فطرت کو. میرے بھائی انہوں نے نام بدل کے اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. حکیم لقمان کا کہنا کہ صرف فطرت پہ لے آؤ, اور ہماری فطرت کیا تھی؟ مٹی. اپنے برتن مٹی کے کرو, اپنے گھروں سے اگر بلڈ پریشر نکالنا چاہتے ہو, کولیسٹرول نکالنا چاہتے ہو, ٹرائیگلیسرائڈ نکالنا چاہتے ہو, لیپوپروٹین نکالنا چاہتے ہو, اور اپنے ایل ڈی ایل کا لیول, ایچ ڈی ایل کا لیول, وی ایل ڈی ایل کا لیول نارمل کرنا چاہتے ہو, اپنے گھر سے سلور اور پلاسٹک نکالو. واللہ کینسر کی سب سے بڑی وجہ پلاسٹک اور سلور ہے. سلور گھستا ہے, بتاؤ وہ گھس کے جاتا کہاں ہے؟ اور پوری زندگی سلور جسم سے نکل نہیں سکتا. یہ جو لوگ آج تپ رہے ہیں نا, یہ حدیث بھی ہے, جو چیز جہاں جاتی ہے اس کے گن لے کے آتی ہے. جو چیز جہاں جاتی ہے انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے بھائی کو اگر جاننا چاہتے ہو, ہر بھائی, ہر مسلمان اپنے بھائی کے دین پہ ہے. یہ حدیث ہے نا, اس کو سمجھو. سائنس سمجھ گئی. سائنس کہتی ہے جو چیز جہاں جاتی ہے اس کی پراپرٹی لے کے آتی ہے. سلور کے اندر کھانا جائے گا, بتاؤ کھانے کی پراپرٹی لائے گا کہ نہیں لائے گا؟ اپنے برتن مٹی کے کرو, اس کے اندر جو کوکنگ آئل ڈالنا ہے سرسوں کا تیل ڈالو. سرسوں کا تیل کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے. چینی میٹھا کھانا ہے تو زمین سے نکلنے والا میٹھا کھاؤ. زمین سے نکلنے والا میٹھا کیا ہے؟ گڑ کھاؤ. نمک لینا ہے تو زمین سے نکلنے والا لو. زمین سے نکلنے والے پتھر کو, نمک کو کیا کہتے ہیں؟ پتھر والا نمک, سٹون سالٹ. اور یہ جو آپ کے گھروں میں آج لوگوں نے ڈر ڈال کے آیوڈائز نمک, نیشنل آیوڈائز نمک دیا, واللہ اس کے بارے میں پوری لیکچر, پوری تقریر کر سکتا ہوں. اس نمک کے اندر جتنے لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے, جتنے لوگوں کے بال گر رہے ہیں, جتنے لوگوں کے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں ہماری ٹانگیں درد ہوتی ہیں, جوڑ درد ہوتے ہیں, سر میں درد ہوتی ہے, یہ جھریاں پڑ رہی ہیں, ایکنی, پمپل, فریکلز, بلیک سرکل, یہ سارے کے سارے مسائل اس نمک سے ہیں جس کو آپ نیشنل آیوڈائز نمک کہتے ہو. اس کے اندر ایک سالٹ ہے اس کو کہتے ہیں پوٹاشیم ایلومینیم سلیکیٹ. اور وہ کس لیے ڈالا جاتا ہے؟ یہ جو پتھر والا نمک ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا تھا. اور یہ جو سمندر کا نمک ہے, آج سے کئی سو سال پہلے امام نے قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد ایک کتاب لکھی, اس کے اندر لکھا جو شخص سمندر کے پانی سے نمک بنائے گا اور انسانوں کے جسم میں داخل کرے گا وہ اپنے بدن میں ان گنت بیماریوں کو لے جائے گا. اور آج ہم سارے کون سا نمک لے رہے ہیں؟ سمندر کے نمک کو کہتے ہیں سی سالٹ, اور پتھر والے نمک کو کہتے ہیں سٹون سالٹ. میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا تھا. نمک کون سا لینا چاہیے؟ پتھر والا. اور چکیوں پہ مت پسواؤ. جا کے دیکھو چکیوں کے اوپر جہاں نمک پس رہا ہے اس کے اوپر ایک بوتل لٹک رہی ہے, اس کے اندر سے جو آ رہا ہے اسی کو پوٹاشیم ایلومینیم سلیکیٹ کہتے ہیں. اور آپ کو نام کیا دیا گیا؟ یہ آیوڈین ہے. یہ کیا ہے؟ ہمیں آیوڈین نہیں چاہیے. اگر آیوڈین کی ضرورت ہوتی تو رب نمک میں ڈال کے بھیجتا کہ نہ بھیجتا؟ کیونکہ رب نے تو 4 قسمیں کھا کے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, اور پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بتاؤ اللہ سے زیادہ, احسن الخالقین سے زیادہ آپ کے لیے مددگار, آپ کی فکر کرنے والا, آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب رحمان سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ دھوکہ ہے. اس نمک سے بچو. اور 5ویں چیز میرے بھائیوں, کبھی منرل واٹر مت پیو. کبھی یہ فلٹر کا پانی, آپ کو یہ فلٹر کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے, یہ دھوکہ ہے, اس سے بچو. وہ پانی جس کو رب نے پیدا کیا, اور 50 سال پہلے جب فلٹر نہیں تھے کس کو کڈنی پرابلم تھی؟ اپنے گاؤں میں جا کے پوچھو, چاچا اپنے پورے پنڈ ایک بندہ 10 دن گردے خراب سی. لوگ جانوروں کو چرانے جاتے تھے, گندا جوہڑوں کا پانی پیتے تھے, کسی کے گردے میں انفیکشن نہیں ہوئی. چھپڑوں کا پانی پیتے تھے, جہاں جانور پیتے تھے وہیں انسان پیتے تھے. کس کو کڈنی انفیکشن ہوئی؟ کس کے گردے خراب ہوئے؟ کس کا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا؟ کس کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا؟ یہ دھوکہ ہے. صرف آپ کو ڈرایا جاتا ہے ایک چیز سے ڈرو, ایک چیز سے ڈرو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اس کے دل میں کسی اور چیز کا ڈر آ سکتا, اور جس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے وہ بلڈ پریشر سے بھی ڈرے گا, کولیسٹرول سے بھی ڈرے گا, ڈائبٹیز سے بھی ڈرے گا, ہیپاٹائٹس سے بھی ڈرے گا, آرتھرائٹس سے بھی ڈرے گا, ٹونسلائٹس سے بھی ڈرے گا, ہر چیز سے ڈرے گا. اور وہ ڈرتے ڈرتے مر جائے گا, مگر اس کے دل میں ڈر کبھی ختم ہو سکتا؟ ایک دل میں 2 ڈر نہیں آ سکتے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اللہ کسی اور ڈر کو آنے نہیں دے گا, اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے وہاں میرے بھائیوں ڈر کے سوا کچھ اور آ سکتا نہیں ہے.